بعض والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ بہت کوشش کے باوجود بھی ان کے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور ان کی پرفارمنس پڑھائی میں اچھی نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، ماحول بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیوشنز وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں، باقی جو بھی ان سے پاسبل ہوتا ہے ان لوگوں سے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے بچے جو ہے وہ پڑھائی میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کون سی نفسیاتی وجوہات ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کرتے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ ڈیڈی ریٹیلز پیش کرتے ہیں وہ شوز جو خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں جوڑوں، شوگر، بلڈ پریشر، دل سمیت درجنوں قسم کے مریضوں کے لیے۔ اس کا ان سول میڈیکیٹڈ بنایا گیا ہے جس میں مختلف پریشر پوائنٹس ہیں۔ اس کا سول سپر فلیکسیبل، سپر کمفرٹیبل ہے جس میں شاک آبزرور کا استعمال کیا گیا ہے جو آپ کی واک کو آسان اور پرسکون بناتا ہے۔ آج ہی اپنا پیئر آن لائن آرڈر کریں۔ بچوں کی پڑھائی کی جو پرفارمنس ہے اس میں جب پیرنٹس کو شکایت آتی ہیں تو ایک چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بچے کی اپنی ایک نفسیاتی بناوٹ ہوتی ہے، اور نفسیات کی دنیا میں بچوں کو ہم مختلف کیٹیگریز میں رکھتے ہیں۔ بعض پیرنٹس کہتے ہیں کہ اسکول کا ماحول بھی اچھا ہے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، اور ویسے بھی بچہ جو ہے باقی لحاظ سے بہت انٹیلیجنٹ اور اچھا بچہ ہے، مگر اس کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے اس کی جو پرفارمنس ہے اس سے ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ تو یہ پھر تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پیچیدہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، مگر اس کیس میں پھر چاہیے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ رجوع کریں تاکہ وہ اس بچے کی نفسیاتی بناوٹ کو دیکھ کے اس کے مطابق پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو گائیڈ کر سکے کہ وہ کیسے اپنی پرفارمنس کو امپروو کرے گا۔ آج میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کروں گا جن کا پیرنٹس کو جنرلی خیال رکھنا چاہیے کہ تاکہ ان کی بچوں کی پرفارمنس جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہتر ہو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹ پڑھائی کے معاملے میں بچوں پہ بے جا سختی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سختی کرتے رہتے ہیں، اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اگر سختی نہ کریں تو کیا کریں، پھر تو یہ پڑھیں گے نہیں۔ جب بھی کوئی کام بچے سے آپ زبردستی کرواتے ہیں تو اس سے نفرت جو ہے وہ نیچرل بات ہے، وہ کام ان کے لیے انتہائی ناپسندیدہ کام بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ حد تک سختی جائز ہے، اس میں ان کی شیڈیول وغیرہ بنا لیں، مگر جب بھی آپ سٹڈی کے حوالے سے بچوں سے بات کریں تو انتہائی نرمی سے اور محبت سے بات کریں، اور ایسا ماحول بنائیں کہ وہ خوشی خوشی پڑھنے بیٹھ جائیں۔ اور ماحول کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں اور آپ بچوں کو زبردستی پکڑ کے بٹھا کے ان کو پڑھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی توجہ پڑھائی کی طرف نہیں ہوگی۔ اسی طرح جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں وہاں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، وہاں خاموشی ہونی چاہیے، ڈسٹریکشنز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پڑھائی کے حوالے سے بچوں کے لیے ہمیشہ انتہائی پلیزنٹ انوائرمنٹ بنائیں تاکہ وہ خوشی خوشی پڑھ سکیں۔ پڑھائی کے حوالے سے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں آپ جائیں، ریگولر وزٹ کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کا جو ٹیچرز ہیں ان کا رویہ بچوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے اور پڑھائی سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ بہت سے اچھے ملکوں میں باہر جو ہے اس چیز کا بچوں کی پرسنالٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کی شخصیت کا، ان کی نفسیاتی بناوٹ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک چیز جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ ہے بچوں کی صحت۔ اگر بچے صحت مند ہوں گے فزیکلی تو مینٹلی بھی وہ صحت مند ہوں گے۔ بعض بچوں ہو سکتا ہے بعض دفعہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، تو جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ نکاہت کا ان کو احساس ہوتا ہے اور تھکن کا احساس ہوتا ہے، تو ان کی جسمانی صحت کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہاں یہ بھی ہے، اگر ایک بچہ جسمانی طور پہ بہت ایکٹیو ہے، کھیل کود میں بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فزیکلی ٹھیک ہے مگر پڑھائی کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہا، تو اس میں پھر ہم اس کی جو ہے نفسیاتی وجوہات دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیرنٹس میں میاں بیوی میں کوئی جو ہے وہ کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے، ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، ڈپریشن یا انگزائٹی ہوتی ہے، اس کے بھی بچوں کی ذہنی صحت پہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں ڈس فنکشنل فیملیز کا تو ذکر نہیں کروں گا جس میں اکثر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو جو میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کے نہ صرف یہ کہ ان کے بچوں کی جو پڑھائی پہ برے اثرات ہوتے ہیں بلکہ ان کو اور بھی طرح طرح کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کم از کم میاں بیوی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے وہ بالکل لڑے جھگڑے نہیں، اور جو میاں بیوی بچوں کے سامنے آپس میں اچھی باتیں کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں،
ہیں، ایسے بچوں میں عدم تحفظ کا احساس بالکل نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک محفوظ گھرانے کا اور محفوظ ماحول کا فرد سمجھتے ہیں، اور ان بچوں میں پھر پڑھائی اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیتیں ان کی کافی بہتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھائی میں اچھے ہوں تو ایک چیز ضرور کیجئے کہ جب وہ بہت چھوٹے ہوں، جب وہ اسکول نہ جا رہے ہوں، تو سونے سے پہلے ان کو کہانیاں سنایا کریں۔ جو پیرنٹس بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں ان بچوں میں تجسس جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، ان کی کریوزٹی جب بڑھتی ہے تو وہ دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی ان بچوں کا پڑھائی کی طرف شوق زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز کافی زیادہ ختم ہو گئی ہے۔ جب بچے جو ہے جب پڑھنا لکھنا شروع کریں تب بھی ان کو عادت ڈالیں کہ وہ کہانیاں پڑھا کریں، اس لیے کہ اس سے ان کی جو کریازٹی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور جو بچے ریڈنگ کی عادت اپنا لیتے ہیں بچپن سے ان کو کبھی بھی اسٹڈی سے اورژن نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ جو ہے پھر زندگی بھر اسٹڈی کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بچوں پہ بے جا تنقید نہ کریں، بلکہ تنقید کریں ہی نہیں، اچھی چیزوں پہ ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کریں۔ اگر بچوں کی ایجوکیشن میں پرفارمنس ویک ہے بالکل اس پہ تنقید نہ کریں، ان کو بٹھائیں، سمجھائیں، بیٹھیں، ان سے کہیں کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر کسی سبجیکٹ میں مارکس کم آئیں تو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کی یہ اس سبجیکٹ میں امپرومنٹ کیسے ہو سکتی ہے، تاکہ بچے کو لگے کہ جب وہ اسٹڈی کی بات کرتا ہے تو اسے محبت ملتی ہے۔ ویسے ہی بچے ظاہر ہے کہ محبت چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اور جب انہیں لگتا ہے کہ جب وہ اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، اسٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں، تو ان کو زیادہ توجہ ملتی ہے، ان کو زیادہ محبت ملتی ہے، ان کے پیرنٹس ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اسٹڈی کے ساتھ ان کے اندر خوشی کی فیلنگ آتی ہے۔ تو بچوں کی اسٹڈی کو پیرنٹس اور بچے اگر ایک پروجیکٹ لے کے، ایک پلیزنٹ پروجیکٹ لے کے چلیں تو بچے بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور ان کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے کہ بعض دفعہ کسی کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ فلاں کو دیکھو اس نے اتنے نمبرز لے لیے، فلاں کو دیکھو اس نے ایسی پرفارمنس کر لی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر بچے کی اپنی ایک نفسیاتی بناوٹ ہوتی ہے، ایک بچے میں کچھ اچھی باتیں ہوں گی اور کچھ ویکنیسز بھی ہوں گی، دوسرے بچے میں کچھ اور ویکنیسز ہوں گی اور کچھ اور اچھی باتیں ہوں گی۔ تو دو بچوں کا آپس میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کبھی۔ تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ بچوں کو کبھی نیگیٹو کمپیریزن نہ کریں بھی تو کہیں کہ ٹھیک ہے اس کی پرفارمنس ان چیزوں میں اچھی ہے، مگر ماشاءاللہ آپ کے پاس بھی بہت ٹیلنٹ ہے اور آپ ان چیزوں میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ انکریجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سمرائز میں یوں کروں گا کہ بچوں کو انکریج کریں، ان کا ماحول ایسا بنائیں، زبردستی ان کے ساتھ نہ کریں، اور ماحول ایسا بنائیں کہ انہیں لگے کہ جب وہ اسٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں تو ماں باپ کی محبت، ان کی کیئر، ان کا لو، سب کچھ انہیں مل جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں آخر میں عرض کروں گا کہ بعض پیرنٹس اپنی زندگی کی ناکامیاں اپنے بچوں سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر بچوں پہ بے جا سختی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے پیرنٹس کے بچے بھی جو ہے وہ پھر پرفارمنس، ان کی بھی ایجوکیشن پرفارمنس بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ یہ کچھ عام سے پوائنٹس ہیں کہ جو میں نے کہا کہ اگر آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کے بچے کی پرفارمنس خراب ہے، اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ اپنے بچے کی پرفارمنس بہتر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔